اپنی دانش میں انہوں نے بڑا فل پروف سسٹم بنایا تھا۔ تینوں بذریعہ ٹرین بھارت آئے تھے۔ دلی میں وہ پہلے سے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے، جہاں ایک مسلمان بزرگ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا کر ان کے لیے چائے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ اس نے ان تینوں سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، صرف ان کی شناخت ہی کافی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی مزید سوال نہ کیے جانے کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ بھی اس سے کچھ دریافت نہ کریں۔ ابھی وہ بمشکل کھانا کھانے کے بعد کمرے سیدھی کر رہے تھے جب کیپٹن چکرورتی وہاں نازل ہو گیا۔ اس نے اپنا تعارف اسی نام سے کروایا تھا۔ شاید سلیم اسے پہلے سے جانتا تھا کیونکہ وہ ان میں سب سے پرانا تھا۔ طاہر کا دوسرا ساتھی مشتاق بھی اس کی طرح نو گرفتار ہی دکھائی دے رہا تھا یا پھر زیادہ پرانا نہیں تھا۔ تم ہو مسٹر طاہر۔ چکرورتی نے ان دونوں کو مصافحہ کرنے کے بعد تقریباً نظر انداز کر دیا تھا اور اب براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یس سر، اس کے بجائے سلیم نے جواب دیا۔ چکرورتی کا مرکز نگاہ اب سلیم بن گیا تھا۔ ہمارا نیا ساتھی ہے مہاراج، بڑا شیر دل جوان ہے۔ کیپٹن چکرورتی نے سلیم کی اس بات پر صرف ایک لمبی ہوں کے ساتھ ریمارکس دیے۔ شیر جوان ہے سر، 3 قتل میں درکار ہے، اشتہاری ہے سر، سارا شہر اسے جانتا ہے، اس نے پھر کہا۔ جواب میں پھر کیپٹن چکرورتی نے ہوں کہا۔ طاہر خود بھی ابھی تک خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی کیپٹن چکرورتی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا جب تک کہ اسے عملی تجربہ نہ ہو جائے۔ ویلکم ٹو انڈیا۔ چکرورتی نے اس کی طرف دیکھ کر بالآخر منافقانہ سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکائی۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کی اگلی بات نے تینوں کو بوکھلا دیا کیونکہ وہ ابھی آرام کرنے کے موڈ میں تھے۔ آل رائٹ، انجوائے یور سیلف۔ شاید اس نے ان تینوں کا اندیا بھانپ لیا تھا۔ تھینک یو سر، ہم واقعی بہت تھک گئے ہیں۔ امرتسر سے یہاں تک کا سفر بڑا تھکا دینے والا تھا۔ اس مرتبہ طاہر نے خود ہی جواب دیا۔ وہ چاہتا تھا کیپٹن چکرورتی اس پر کھل جائے، لیکن ایس ایس بی اسپیشل سروسز بیورو کے کیپٹن نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ شام تک آرام کرو، رات کو اپنے دوست کو موج میلہ بھی کروا دینا، میں نے بابا جی سے کہہ دیا ہے۔ اس نے پھر سلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا جی اس بزرگ کا نام تھا جس کے مکان پر انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہ مکان دلی کے ایک مسلم محلے میں تھا اور یہاں بابا جی اکیلے ہی رہتے تھے۔ اب تک انہیں بابا جی کے علاوہ کوئی اور یہاں دکھائی نہیں پڑا تھا۔ یہی ایڈریس انہیں دیا گیا تھا، یہی نام بتایا گیا تھا۔ پہلے تو طاہر قدرے حیران بھی ہوا کہ صرف بابا جی کے نام سے وہ کیسے یہاں مطلوبہ بندے تک پہنچیں گے، پھر خود ہی مطمئن بھی ہو گیا، اور یہاں پہنچنے کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ واقعی اس کا واسطہ بڑے خطرناک لوگوں سے پڑا ہے۔ اب تک وہ اس تنظیم کے 2 کارندوں سے مل چکا تھا جو اتنے محتاط تھے کہ ان سے گفتگو کے لیے بھی لفظ سوچ سمجھ کر خرچ کر رہے تھے۔ اس بات کی تو اسے خبر تھی کہ بھارت کی یہ دہشت گرد سرکاری ایجنسی ہمیشہ وقتی سیف ہاؤس بناتی ہے۔ اس کے را کی طرح بھارت کے کسی شہر میں مستقل سیف ہاؤس نہیں تھے۔ یہ لوگ اتنے محتاط تھے کہ اپنے ایجنٹس کو موصول کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بناتے اور اگلے ہی دن وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ دلی کے اس قدیم مسلم محلے میں انہوں نے طاہر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے استقبال کے لیے یہ عارضی ٹھکانہ حاصل کیا تھا۔ ظاہر ہے مسلم علاقے میں وہ کسی مسلمان کی شناخت سے ہی رہتے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بابا جی بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے اور ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے طور طریقے سب مسلمانوں والے تھے، لیکن طاہر نے جلد ہی یہ بھی جان لیا کہ بابا جی ان سے بات کرنے سے احتراز ہی برت رہے تھے۔ وہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب عموماً ہاں نہ میں دیتا تھا۔ کسی ممکنہ شک سے بچنے کے لیے جس کا موقع انہیں نہ مل جائے، اس نے پھر خاموشی میں ہی مصلحت جانی۔ شام ڈھلے تک وہ لمبی تان کر سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں ایک مرتبہ پھر کیپٹن چکرورتی کی شکل دکھائی پڑی، جس نے ان کے لیے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کیپرے کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا اور اس ادننگے جسم والی لڑکی پر داد و تسخین کے ڈونگرے جی بھر کر برسائے، جس نے ہوٹل کے اس ہال میں موجود باقی گاہکوں کو تقریباً نظر انداز کر کے صرف ان کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر وہ ناچتے ہوئے طاہر پر جھک جاتی اور اس کے اتنا نزدیک آ جاتی کہ طاہر کو اپنے جسم پر اس کی سانس انگاروں کی طرح چبھنے کا احساس ہوتا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا۔ کیپٹن چکرورتی نے دراصل ایس ایس بی کے چنگل میں پھنسنے والے اس نئے بھیڑیے کو اپنے روایتی انداز میں ویلکم کہا تھا۔ عموماً وہ اس جال سے نئے پنچیوں کا شکار کرتے تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یقیناً اسی طرح ان کے داموں گرفتار ہوئے تھے اور اب وہ بھی اس دلدل میں اترتے جا رہا تھا۔
اس نے کیپٹن چکرورتی کو پہلے ہی ڈنر میں اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ شراب اور شباب اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی بنا پر اگر وہ چاہیں تو طاہر کے ذریعے اس ملک میں کوئی بھی آفت لا سکتے ہیں۔ رات دیر گئے وہ ہوٹل سے باہر نکلے، نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ وہ دن میں 6-7 گھنٹے مسلسل سوتے رہے تھے۔ کیا خیال ہے اپنے سفر کا آغاز کریں، رات اچھی گزر جائے گی؟ کیپٹن چکرورتی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ یس سر، جیسے آپ کی مرضی، طاہر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے تینوں کو اس ٹھکانے پر ڈراپ کیا جہاں بابا جی ان کے منتظر تھے۔ ابھی تک وہ ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ تینوں کو باری باری اس نے درباریوں کی طرح جھک کر سلام کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ طاہر کو یہ بابا جی کسی الف لیلوی داستان کا پراسرار کردار دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی نشست و برخاست، چال ڈھال سب تاریخی کتابوں میں لکھے گئے کرداروں سے ملتی جلتی تھی، جو قدیم محلات میں اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے تھے، اپنے آقاؤں کی خصوصی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔